بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ احکم الحاکمین۔ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر اس شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے آخر میں حساب و کتاب کے حوالے سے اس نے کیا اچھے اعمال پیش کیے ہیں، بھیجے ہیں، یا برے اعمال لے کر جا رہا ہے۔ اس بات پر مومنوں تمہیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، پھر فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے کہ بے شک وہ تمہارے تمام اعمال سے، تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے خوبصورت پرمسرت بابرکت ایام ہم سب نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزارے۔ یہ بابرکت ایام، یہ روحانیت کی، نورانیت کی خوبصورت گھڑیاں، یہ لیل و نہار، یہ ہم سے رخصت ہوئے۔ نیکیوں کا جو بڑا ہی پیارا موسم بہار تھا، خوبصورت روحانیت کی جو فضا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر وہ قائم و دائم تھی، رمضان المبارک میں جاتے ہوئے ان سب بہاروں کو ساتھ ہی لے گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک ایک مہینے کی عبادت کروا کر چلے جانے کے لیے ہماری زندگی کے اندر نہیں آیا تھا۔ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک چند دنوں کا نماز روزہ اور اس کی پابندی کروانے کے لیے ہماری زندگی میں نہیں آیا تھا، نہ ہی یہ موسمی اور واجبی اور رمضانی نمازی بنانے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا۔ رمضان المبارک کے ذریعے مومن کو جو زینت بخشی جاتی ہے، اس کے اعمال کے حوالے سے اس کی تربیت کرنے کے لیے، اور مومن اور مسلمان بندے کو پورا سال، پوری زندگی اسی ترتیب کے مطابق گزارنے کے لیے جو رمضان المبارک کے اندر شیڈول پیش کیا جاتا ہے اللہ کا الحاکمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اس شیڈول کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق ہمیں پوری زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے مطابق زندگی گزار کر جو ہماری رمضان کے مہینے کے اندر تربیت ہوتی ہے، اس سے ہی ہماری کامیابی ہے، ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو بندہ کوئی بھی ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک اچھا عمل اللہ کے حضور پیش کرے گا، فلہ عشر امثالها، ہم اس کو اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جس سے کوئی نافرمانی ہوئی، اس نے برائی کی، گناہ کیا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، تو پھر اس کے اس ایک گناہ کے بدلے میں اس کی ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔
لیکن نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ اسی آیت مبارکہ کے پیش نظر آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ان خوبصورت اچھے اعمال صالحہ کا ذکر کریں گے کہ وہ اعمال جو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں حاصل ہونے والے اجر و ثواب کے علاوہ پورا سال ہمیں اسی طرح کا ہی اجر اور ثواب حاصل ہوتا رہے، ملتا رہے، تو کتنے فضل کی بات ہے، کتنے کرم کی بات ہے۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، رہ گئی، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، ہمت دے، توفیق دے کہ ہم نیکی کے راستے پر صراط مستقیم پر چلتے رہے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پورا سال عبادت کا کرنے کا یہ جو ہمارا وقت ہے، پوری زندگی ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ کے حضور سر مسجود رہنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ انسان کو پورا سال روزوں کا اجر اور ثواب بھی حاصل ہوتا رہے اور پورا سال قیام اللیل کا، تہجد کا اجر اور ثواب بھی حاصل ہوتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے خوبصورت اعمال ہمیں سکھلائے ہیں، شریعت کے اندر، تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات، سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کے بعد رمضان المبارک آتا ہے، رمضان المبارک کے فرضی روزے ہم رکھتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کی تو انتہا ہے جو رب العالمین نے عطا کرنا ہے، لیکن اسے جیسے یا اسی کے برابر اجر و ثواب ہم اس سے اگلے مہینے میں، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ کر بھی ہم وہ اجر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح جامع صغیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالها، الشہر بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بعد اشہر تمام السنہ۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کو 10 گنا تک بڑھا کر مقرر کیا ہے۔ ایک مہینہ 10 مہینوں کی نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا یہ گویا کے پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ ایک مہینے کو ہم اگر ضرب دیں 10 کے حساب سے تو پھر 10 مہینے بن جائیں گے۔ پھر آگے رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہم نے جو گزارا نیکیوں کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ، روزے رکھ کر، اعمال صالحہ کر کر، اس میں ایک ایک نیکی 10 کے برابر ہے، اور ایک ایک دن 10 دنوں کے برابر ہے۔ پورا ایک مہینہ گویا کہ 10 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ پھر باقی کتنے رہ گئے؟ 2 مہینے سال پورا کرنے کے لیے۔ ان 2 مہینوں کو بھی ان کا احاطہ کرنے کے لیے شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ ایک روزہ ایک دن کا 10 دنوں کے برابر، دوسرا روزہ دوسرے دن کا 20 دنوں کے برابر، تیسرا 30 دنوں کے برابر، چوتھا 40 دنوں کے برابر، پانچواں اور چھٹا ملا کے یہ 60 دن ہوئے، گویا کہ 2 مہینے یہ بھی احاطے کے اندر آ گئے۔ اس طرح رمضان کے 10 مہینے کے برابر اجر و ثواب، اور شوال کے 6 روزے رکھ کر ہم نے اگلے 2 مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب بھی ہم نے حاصل کر لیا، گویا کہ پورا سال ہم نے اجر و ثواب کما لیا۔
یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نیکی کو جو اس نے 10 گنا تک بڑھائی ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے اس قدر ہم اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کے اندر صحیح ترین روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام ثلاثۃ ایام کل شہر صیام الدہر، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، ہر مہینے کے اسلامی مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا، یہ گویا کہ ساری زندگی روزے رکھنے کے ثواب کے حصول کے برابر ہے۔ سمجھے اب آپ کو، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، یہ گویا کہ پورا سال ہم ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے روزے رکھے اور اجر و ثواب ہم نے حاصل کر دیا۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی رغبت، تھوڑی سی کوشش اور پورے سال کا اجر اور ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں، ہماری لاپرواہیاں، دین سے ہماری دوری، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، بس ایسے ہی دن گزر رہی ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، شغل مغل چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، بس موج مستی چل رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری عقیدت، محبت وہ کس قدر ہے، ان اعمال صالحہ کو کرنے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون شوق اور ذوق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اس کی کتنی محبت ہے، عقیدت ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، یہ کون سے روزے ہیں؟ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ ایام 20 سے مراد روشن دنوں کے، یعنی اس کی روشن راتوں کے جو 3 دن مہینے کی روشن راتیں ہوتی ہیں اس کے مہینے، اور وہ کون سے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، اسلامی مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15، ان 3 دن کے جو روزے ہیں ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان کے روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، اس پر آپ نے ہمیشہ مداومت اختیار فرمائی اور اس کی تاکید کی ہے۔ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 دن کے روزے رکھنا، یہ ایسے ہی ہے کہ گویا پورا سال آپ نے روزے ہی رکھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں وہ تمام برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں، اجر اور ثواب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے یہ کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں روزے رکھتا رہوں گا اور راتوں کا قیام ہی میں کرتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب یہ بات پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم اس عمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس بندے نے یہ کہا کہ میں سارا سال میں روزے رکھی جاؤں گا اور سارا سال میں قیام کرتا رہوں گا، رات بھر میں عبادتیں اور نوافل اور قیام کرتا رہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اس کو منع فرمایا۔ اس کے بدلے میں بہترین اپنی سنت مبارکہ اللہ حکام الحاکمین کا وہ حکم آپ نے پیش کیا، فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے،
کچھ عرصہ کرو گے تو پھر تم ہمت ہار جاؤ گے، لیکن آسان عمل جو اسی قدر اجر ثواب کا حامل ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم روزہ رکھ بھی لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو، اور سویا بھی کرو، نیند بھی پوری کیا کرو، اور کسی وقت اٹھ کر رات کے پہر میں قیام بھی کر لیا کرو۔ مہینے کے 3 دن کے تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور یوں زندگی بھر کے پورے سال کے ہم روزوں کا اجر اور ثواب حاصل کر لیں گے۔ 3 دن کے روزے رکھ کر ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ایک دن کا روزہ 10 دن کے برابر، دوسرے دن کا روزہ 20 دن کے برابر، تیسرے دن کا روزہ 30 دن کے برابر۔ ایک مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، پورا مہینہ ہم نے احاطہ کر لیا روزوں کا۔ پھر اگلے مہینے 3 دن کے روزے رکھے، اگلا پورا مہینہ۔ پھر اگلے مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے، تو وہ بھی پورا مہینہ۔ گویا کہ ہم پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں اور پورا سال کا اجر اور ثواب ہم کما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال صالحہ کو کر بجا لا کر سنت مقتدہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزار کر تم اللہ کے پاس جو بے حد اجر اور ثواب ہے اس کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ 2 اعمال تھے جو پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اب آگے آئیے ان اعمال صالحہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس ایک عمل کے بدلے میں ہم پوری رات قیام اللیل کا اجر اور ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی نعمتیں ہیں اللہ پاک، کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، ہر طرح کی ہمیں تعلیم ہے، ہر طرح کا ہمارے پاس درس موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پیاری باتیں، پیاری سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات عشاء اور فجر کی باجماعت نماز کی ادائیگی، اس کو یقینی بنانا، مداومت اختیار کرنا، اس پر ہمیشگی رکھنا، اس کا اجر کتنا ہے اور ثواب کتنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد العشاء فی الجماعت کان له قیام نصف اللیل ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان له قیام اللیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عشاء کی نماز کے وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا، باجماعت نماز اس نے پائی، تو اس کو گویا کہ آدھی رات کے قیام اللیل کا اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ ایک تو اس نے باجماعت فرض نماز ادا کی، اس کا اجر ثواب تو اس کو حاصل ہوا، اس کے علاوہ اضافی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو آدھی رات تک قیام اللیل کرنے کے جتنا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا، صرف باجماعت عشاء کی نماز مسجد میں آ کر حاضر ہو کر پڑھنے کے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازوں کے وقت مسجد کے اندر باجماعت حاضر ہوتا ہے، دونوں نمازوں کو وقت کے مقررہ وقت کے مطابق جماعت کے ساتھ مل کر پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ ساری رات کے قیام کے اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر صحیح روایت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ پہلا عمل تھا۔ دوسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، ظہر سے پہلے کی 4 رکعات سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں جس بندے نے پڑھی، مداومت اختیار کی، اس پر ہمیشگی رکھی،
فرمایا کہ نماز تہجد کے برابر یعنی قیام اللیل پوری رات کے قیام کے اجر اور ثواب کے حصول کا وہ حقدار ہوگا، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم کتنا اپناتے ہیں، کتنی اس پر ہم مداومت اختیار کرتے ہیں، کتنی اس پر ہم تاکید اپنی کرتے ہیں، یہ ہم سب اپنے اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ نماز فرض ادا کرنا وہ تو ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اس سے پہلے بندہ 5 منٹ پہلے نکل آئے، 5-6 منٹ پہلے، اور آ کر اچھے طریقے سے بنا سوار پر وضو کرے، مسجد میں آ کر 4 رکعت سنتیں وہ ادا کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ پوری رات کے تہجد کے قیام کے اجر اور ثواب کو کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیل، آدمی جب امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، نماز مکمل ہونے تک وہ امام کے ساتھ رہا، جماعت کے ساتھ رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے، عطا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نماز ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کسی بھی نماز کے اندر اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ بروقت نماز کی ادائیگی کو میں نے یقینی بنانا ہے اور مسجد کے اندر جا کر حاضر ہو کر نماز پڑھنی ہے اور پوری جماعت کو میں نے پانا ہے، ایک آدھ رکعت رہ گئی تو پھر وہ ثواب سے محروم ہو گیا، پھر اس کو اس کی نماز کا جو ثواب ملے گا وہی ملے گا۔ اگر اس نے پوری نماز امام کے ساتھ گزاری، سلام پھیرا امام کے ساتھ رہا، جماعت کے ساتھ رہا، تو پھر فرمایا اس کو پوری رات کے قیام اللیل کے اجر اور ثواب کا وہ حقدار ہوگا، اس کو وہ ثواب حاصل کر لے گا، عطا کر دیا جائے گا۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے خوبصورت یہ اعمال ہیں، پیاری یہ سنتیں ہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی ذہنی ٹینشن نہیں، کوئی جسمانی جو ہے وہ مشقت نہیں کسی قسم کی، آرام سے ہم اس قدر اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ فرمایا ایک رات کے اندر جس نے 100 آیات قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اس کو کس قدر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت اللیلہ، جو شخص ایک رات میں 100 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کر کے سوتا ہے، تو اس کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے 100 آیات پڑھنے میں؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں اندازہ ہے 100 آیات پڑھنے میں 10 سے 15 منٹ نہیں لگتے زیادہ سے زیادہ، اور پوری رات کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکانا، مشقت کے اندر ڈالنا، قیام اللیل کرنا، یہ وہ معمولی عمل ہے، لیکن کس قدر آسانی ہے امت محمدیہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تم 100 آیات ہی تلاوت کر کے سو جایا کرو، تمہیں پوری رات کے اجر اور ثواب کا اجر اور ثواب تمہیں حاصل ہو جائے گا، تمہیں مل جائے گا، عطا کر دیا جائے گا تمہیں۔ مسند احمد کے اندر اور جامع صغیر کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔
پھر فرمایا پانچواں عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، پہلے 100 آیات تھی اب اور کم ہو گئی، کس قدر آسانی ہے، کس قدر پیارے اچھے اور خوبصورت عمل ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات صرف تلاوت کر کے سویا کرو، اور اس کا کس قدر اجر ہے، کس قدر اس کا ثواب ہے، اور اس کے فوائد کس قدر ہیں، اس کی برکات کس قدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس شخص نے رات کے وقت سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، تلاوت کر لی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کتنا وقت لگا ہے پڑھتے ہوئے؟ یہ 2 آیتیں تلاوت کرنی ہے۔ اس قدر پیاری اور خوبصورت ترین دعا ہے، جامع ترین دعا ہے اس کے اندر، اور دنیا و آخرت کی نعمتوں برکتوں کا حصول ہے اس کے اندر۔ اس دعا کو پڑھنے کی الگ فضیلتیں ہیں، اس کے الگ اس کے درجات ہیں، فضائل ہیں۔ فرمایا جس نے 2 آیات تلاوت کر لی وہ گویا کہ اس کے لیے پوری رات کے لیے کفایت کر جائیں گے، پوری رات کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں اب اس کفایت کا کیا مطلب ہے؟ اس کفایت سے مراد یہ ہے کہ اس نے گویا کہ پوری رات کا اجر اور ثواب قیام اللیل کا تہجد کا بھی حاصل کر لیا، اور پوری رات کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی اور جسمانی طور پر بھی ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، بیماری سے وہ محفوظ بھی ہو جائے گا، اور ہر طرح کی چوری ڈکیتی سے اور ہر طرح کے خوف سے، رنج غم تکلیف پریشانی سے، ہر چیز سے اس کی کفایت ہو جائے گی۔ 2 آیات سورۃ البقرہ کی آخری، اور یہ وہ تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کیا گیا۔ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم رات سوتے وقت وہ موبائل فون کو اس کو تو ہم بڑے دھیان سے ہم اس کو جو ہے چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہماری پوری نظر ہوتی ہے، لیکن سوتے وقت 100 آیات تلاوت کرنا ہمیں توفیق نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں، کم از کم سوتے وقت ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، دم کر لیں، اپنے بچوں پر دم کر لیں، گھر کے اندر کمرے کے اندر پھونک مار لیں، تو دیکھیں برکتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتے، فضل اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہر طرح کا خوف، ڈر، رنج، غم، تکلیف، پریشانی دفع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہمیں پرواہ نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں عمل بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر دن بھر کا روزہ رکھنے اور رات بھر قیام کرنے کے اجر اور ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی، کچھ نہیں پڑھا، کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی سنتیں نہیں، کبھی بھی نہیں، فقط ایک پیاری خوبصورت عادت وہ ہم نے اپنانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے ہم کو احسن الاخلاق حسن خلق کے ساتھ تخلیق فرمایا گیا اور مبعوث کیا گیا، اور ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے سنت کے طریقے کے مطابق نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور ہمارے اخلاق آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ
ہمارا کس قدر رویہ ہے، کیسا رویہ ہے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ پیاری نرم خوبصورت اچھی اصلاحی گفتگو کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے ساتھ اخوت محبت رواداری سے پیش آنا، میٹھے دو بول بول کر اس کی تسلی کروا دینا، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی بھی توفیق نہیں ہے۔ فرمایا جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے، سب سے پیارا ہے، اچھا ہے، اس کو دن بھر کے روزوں کا اور رات بھر کی قیام کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتویں بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بیوہ اور مسکین کی خدمت کے لیے کوشاں رہنے والا، تبدو کرنے والا، غریب مسکین ضرورت مند حاجت مند ہمارے ارد گرد اگر ہماری نظر میں ہے، بیوہ عورت ہے یا ایسے بچے ہیں یتیم جن کی کفالت کی ذمہ داری اگر وہ اٹھاتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر یا رات بھر قیام کرنے والے کے برابر یا دن بھر کے روزے رکھنے والے کے اجر اور ثواب کے برابر اس کو اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آسان عمل نہیں ہے، صرف وہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر اجر اور ثواب پائے گا۔ پھر یہ بھی نہیں وہ دن بھر روزہ رکھنے والے کے اجر اور ثواب کے حصول کا حقدار ہوگا، یہ بھی نہیں، مزید اس پر فضل کیا ہے، وہ رات بھر نماز تہجد پڑھتا رہتا ہے، قیام کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، پوری رات کا اجر اور ثواب اس کو اس عمل کی وجہ سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیام اللیل کی نیت کر کے ہی سونا کس قدر آسان عمل ہے، قیام بھی نہیں ہو سکا، اٹھ بھی نہیں سکے، نیند کا اتنا غلبہ تھا، نیت ہماری خالص تھی، ہم نیت کر کے سوئے تھے، اٹھا نہیں گیا۔ فرمایا جو نیت کر کے سوئے گا، اپنے بستر پر لیٹے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی نیت رکھتا ہو لیکن اس پر نیند غالب آ جائے، صبح کو جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کے لیے اس کی اس نیت کے برابر اس کو اجر اور ثواب عطا کر دیا جائے گا، گویا کہ اس نے رات بھر عبادت کر لی، حالانکہ وہ اٹھا نہیں تھا، نیند کا غلبہ تھا۔ اور یہ کبھی کبھار ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہر روز بندہ روٹین بنا لے تو پھر ایسا بھی نہیں ہے، کسی وقت اس سے نہیں اٹھا گیا لیکن اس کا اجر اور ثواب ضائع نہیں جائے گا، اللہ پاک اس کو پھر بھی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسروں کو اچھے اعمال کی ترغیب دینا، خود تو ہم بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن کسی کو رغبت نہیں دلاتے، کسی کو ترغیب نہیں دلاتے، کسی کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ فرداً امت محمدیہ کے ہر فرد پر یہ لازمی ہے، فرض ہے، اس کے لیے واجب اور ضروری ہے، ہر کسی نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ جو فریضہ ہے فرداً ہر بندے نے یہ ادا کرنا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، اس کی نیکی کی طرف رہنمائی کی اور وہ نیکی کا کام کرنے لگ گیا تو پھر اس کو بھی اسی طرح کا اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا جو کرنے والا کر رہا ہے، اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کسی کو نیکی کی دعوت دی، اس نے نیکی کا رستہ اختیار کیا، نیکی کا اچھائی کا اعمال صالحہ میں سے اس نے اچھا عمل اختیار کیا، کرنے لگ پڑا، اس کو تو اس کے حق کا اجر اور ثواب ملے گا، اس کی دعوت دینے کی وجہ سے، اس کی اصلاح کرنے کی وجہ سے، اس کو ترغیب اور رغبت دلانے کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات کہنے کے بعد کو ختم کرتے ہیں، یہ تھے سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کے خوبصورت اعمال اور رات بھر کے قیام اللیل، نماز تہجد، نوافل اور رات بھر عبادت کرنے کے
حوالے سے، حصول کے حوالے سے جو اچھے خوبصورت اعمال تھے وہ ذکر کیے. آخری بات، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 راتیں، 1-2 راتیں نہیں، کئی سالوں کے اجر اور ثواب کے حصول کا حقدار اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے، اس کا بھی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کس قدر اللہ کا فضل ہے، کس قدر کرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر صحیح روایت موجود ہے، جس شخص نے جمعے کے دن کا غسل کیا، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، توجہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جمعے کے دن کا غسل کیا، خوب اچھی طرح سے اس نے نہا دھو کر اپنے آپ کو بنایا سنوارا، اور مسجد میں آنے کے لیے اول وقت میں جلدی کی، بروقت مسجد کے اندر تشریف لایا اور وقت پر پہنچا، اور آتے ہوئے اس نے پیدل راستہ اختیار کیا، پیدل اپنے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آیا اور آ کر امام کے قریب بیٹھا. پھر اس نے پوری توجہ سے، پورے انہماک سے، پوری لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ امام صاحب کا، خطیب صاحب کا وہ جو بیان فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے کو غور سے اس نے سنا، اور پھر کوئی فضول بات نہ کی، کوئی فضول حرکت نہ کی. تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا، اور دوسرے قدم کے بدلے میں قیام اللیل، رات بھر کی عبادت کا اجر اور ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. صحیح ترین روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب ہم خود اندازہ لگائیں، اپنے گھروں سے آتے ہوئے مسجد تک ہمارے کتنے قدم لگتے ہیں؟ کبھی گنا، کبھی غور کیا؟ کتنے قدم ہوں گے؟ اتنے ہی سالوں کا اجر اور ثواب، ایک ایک قدم کے بدلے میں ہمیں سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا، اور دوسرے اٹھے ہوئے قدم کے بدلے میں رات بھر کی عبادت، رات بھر کی نماز تہجد، قیام اللیل، نوافل ادا کرنے کا اجر اور ثواب ہمیں عطا کر دیا جائے گا، صرف اس بنا پر، اس خوبصورت عمل اور اس رغبت کی وجہ سے کہ ہم نے جمعے کے دن کا خاص اچھا خوبصورت اہتمام کیا، نہا دھو کر ہم بروقت مسجد کے اندر تشریف لائے، امام کے، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم مسجد کے اندر موجود ہیں. تو دوسری حدیث بھی ہم اکثر سنتے ہیں، اس بندے کو کس قدر اجر ثواب عطا کیا جائے گا. اونٹ کی قربانی کے اجر ثواب کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب عطا کیا جائے گا. اور پھر جو تھوڑا مؤخر ہوگا، لیٹ ہوگا، اس کو گائے کی قربانی کا اجر ثواب، جو اس سے تھوڑا لیٹ ہوگا اور اس کو دمبے کی قربانی کا اجر ثواب، اس طرح کم ہوتا جائے گا. یہ اس وقت تک ہے جب تک امام خطیب منبر پر بیٹھ نہیں جاتا. جب وہ ممبر پر آ کر بیٹھ جائے گا، اس سے پہلے جتنے بھی افراد مسجد کے اندر آ جائیں گے، ان کو سال بھر کے روزوں کا، سال بھر کی راتوں کے قیام کا، اور بیٹھے بٹھائے اس قدر مہنگا اونٹ ہے، قربانی کرنی آسان ہے، اونٹ کی قربانی کا مکمل اجر اور ثواب اس کو عطا کیا جائے گا. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری سستیاں نہیں ختم ہوتی، ہماری غفلتیں نہیں ختم ہوتی، ہماری لاپرواہی نہیں ختم ہوتی. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان خوبصورت اچھے اعمال کو بجا لانے کی اللہ پاک ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.